رات ہوتے ہی میری بھتیجی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتی کہ بہت درد ہے۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے جاتی جہاں ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد بھتیجی بالکل ٹھیک ہو جاتی، لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی جب ڈاکٹر ہر روز بغیر دوائی کے واپس بھیج دیتا۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ ایک دن بھتیجی کا برقع پہن کر جو ہی الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میرا ایک اکلوتا بھائی اور بھابھی تھے اور میری ایک 17 سالہ بھتیجی تھی۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میری بھتیجی 17 سال کی تھی تو میرے بھائی بھابھی ایک حادثے کے شکار میں وفات پا گئے۔ میں نے اپنی بھتیجی کو بہت لاڈ پیار سے رکھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ میرے گھر میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک دن میری بھتیجی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بھی بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسی رہے گی؟ لیکن اکلوتی بھتیجی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لی کہ اب مجھے اپنی بھتیجی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی بلا جھجک اجازت دے دی۔ میری بھتیجی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، مگر پھر بھی دل بڑا کر کے اسے بھیج ہی دیا اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگا، ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان رہتی اپنی بھتیجی کو لے کر۔ میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن رات کے وقت میری بھتیجی کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، اسے گھر واپس آنا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بھتیجی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بھتیجی کو تسلی دلائی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں بے حد حیران پریشان تھی کہ آخری 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بھتیجی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بھتیجی کو دوبارہ فون کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں ابھی لے کر جاتے ہیں یا پھر صبح۔ اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بھتیجی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہماری بھتیجی کی حالت شدید خراب تھی۔ وہ بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی اس کا کندھا ہلایا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بعد اسے محبت سے پکارتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بھتیجی کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بچی ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑی گھبرا گئی ہے، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد میں اپنی بھتیجی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئی۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا لیکن اسے کہیں پر بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم میاں بیوی کے دلوں کو بھی چین آیا۔ میری بھتیجی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ آج بھی اسے کمرے سے باہر لے کر آئے اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو وہ میرے سامنے بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔
پہلے تو وہ سارا سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے چاہ تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری معصوم سی بھتیجی کو مرجھا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں تک اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا خون بڑھ گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری اکلوتی بھتیجی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی بہت خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا، اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت خرچ ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زاروں قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں جلدی سے اسے چادر اڑا کر اپنے گاؤں کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگا کہ یہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اسے دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا، میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا۔ میری ایک ہی بھتیجی تھی اور میری اپنی اولاد تو تھی نہیں، میں نے اسے اولاد سے بھی بڑھ کر پالا تھا اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار ہے۔ یہ سوچ کر میں بہت غم زدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں اسے کلینک لے کر جاتی۔ کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہاری بھتیجی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی، آگے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اس کی تو صحت ہی خراب ہے، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا۔ اس کا شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھے گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے، اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ انہیں کوئی اعتراض تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بھتیجی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی بھتیجی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بھتیجی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خرم ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پرسکون ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بھتیجی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بھتیجی کے سسرال پہنچے، میری بھتیجی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن بھتیجی کی ساس کہیں نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس آ گئی، لیکن بھتیجی کی ساس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ میری بھتیجی کے گھر میں ایک دم سے بوچھال آ گیا کہ آخر میری بھتیجی کی ساس کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ بھتیجی کا شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میری بھتیجی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 ہفتوں بعد ایک دن اچانک ہی میری بھتیجی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لیے آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بیٹھا کر پانی وغیرہ پلایا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری بھتیجی نے کہا کہ پھپھو مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک بار کانپ کر رہ گئی۔ میری بھتیجی نے مجھے بتایا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہو، اسی لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں
آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے کفل نہ ہٹائے۔ کچھ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہو۔ میں کچن میں آئی تو میری نند انواؤ اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی؟ اس نے مجھ سے رعب جمانے والے انداز میں کہا کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور نند دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے، آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے، ساتھ ہی الٹیاں شروع ہو گئی۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ اس وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی۔ اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھیں ان کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے گئے اتنے گھٹیا الزامات سن کر کس کا گناہ پال رہی ہے جو اس کی یہ حالت ہے؟ میں تو چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر ڈھک گئی۔ میرا شوہر مجھے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، بتاؤ سارا، تمہارے اندر کس کا گناہ پڑ رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کر یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ یہ میری حالت کس وجہ سے ہے۔ میں تو پہلے ہی چکرا رہی تھی، تھپڑوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا، باہر سے مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آوازیں آئیں کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب شوہر میرے کمرے میں آیا تو کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا؟ میں ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح پتہ لگ گیا کہ میرے شوہر نے شادی بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ کسی کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ رات کو میں اس کے کمرے میں گئی سونے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے تمہارے کمرے میں سونے لگی ہوں، اور جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک ٹارپ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئیں۔ میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی مجھے کچھ کر دے گی، لیکن وہ چپ چاپ آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان آ گرے اور قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بھاگ سان ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی تمہیں گھر سے نکالنے کی، لیکن تم نکلی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، تمہارا نہیں رہا، تم مکمل طور پر تنہا ہو گئی۔ اگر خوش میں نہیں ہوں تو رہنے تمہیں بھی نہیں دوں گی۔ میں نے اپنا سب کچھ کر لیا ہے، لیکن تم پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے۔ تمہارے موبائل فون سے میں نے تمہارے شوہر کو نقلی میسیجز بھیجے، جس سے ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ تم اور مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروانے کا سوچا، اس کا رشتہ بھی طے کر لیا۔ اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا، ان سب نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ مجھے رات کو پتہ چلا کہ تمہیں کینسر ہے، تم بہت جلد مرنے والی ہو، تو اب مجھے تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، میری ماں کو تو وہ روکنا چاہتی تھی، میری ماں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر نہ خراب ہو، پھر میں نے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی سگی ماں کو ہی مار دیا، اور اس بات کا پتہ آج تک کسی کو نہیں لگا۔ تم نے بہت غلط کیا بھابھی، اس گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر میرے بھائی نے کہا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے گا، اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے تم اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے،
تم ہمیشہ فرسٹ آتی اور میں پیچھے رہ جاتی۔ میں نے تبھی سوچ لیا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کروں گی، مگر پھر تم لوگ کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد جب تم بیاہ کر اس گھر میں آئی، تمہیں دیکھتے ہی میں نے کہا کہ اب تم نہیں بچو گی، اور دیکھو میں نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اپنی نند کی اتنی بھیانک باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی، پر خاموش رہی۔ مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ میری نند ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں تھی، اور اس نے تب سے ہی میرے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آتے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس وقت میری نند میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی، میں نے آنکھ بچا کر اپنے موبائل کی آواز ریکارڈر آن کر لیا۔ اس کی ساری باتیں ریکارڈ ہو گئی۔ میں نے ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دی۔ اپنی بھتیجی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا تھا۔ اس کے بعد میری بھتیجی کہنے لگی، پھپھو مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، اور دیکھیں بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا۔ میرا شوہر مجھے کالج کے باہر ملا تھا، میں اسے پسند کرنے لگی۔ جب مجھے پتا چلا وہ شہر میں رہتا ہے، میں نے آپ سے ضد کی کہ مجھے شہر میں پڑھنا ہے۔ میں شہر پڑھنے چلی گئی۔ وہاں میں روزانہ اپنے ڈاکٹر شوہر سے ملتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اتنے دنوں تک بیماری کا ناٹک کیا، اور جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو کلینک جانے لگے۔ وہاں میں نے دیکھا اندر کلینک میں علی بیٹھا ہے، وہ اپنے کسی دوست ڈاکٹر کی جگہ پر آیا تھا۔ یہ سن کر پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی۔ میں روز اندر علی سے باتیں کرتی۔ جب آپ اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے۔ پھر جب آپ کو شک ہونے لگا تو علی نے مجھے کہا کہ اب میں کلینک نہ آیا کروں۔ ایک دن جب میرا برقع اڑ کر آپ لینے گئی، اس دن بھی علی اندر نہیں تھا، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی، شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سر میں شدید درد اٹھا، پیٹ میں بھی مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ تب علی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی لیکن نہیں بتا سکی۔ لیکن پھپھو دیکھے نا، میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتا چلا میری نند میرے ساتھ حسد کی آڑ میں یہ سب کر چکی۔ میرے شوہر نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری بھتیجی کی باتیں میرا دل چھیل رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگلے دن صبح کے وقت میری بھتیجی کا شوہر آ گیا۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ میری بھتیجی کو دکھ دینے کے لیے وہ بے حد شرمندہ تھا۔ میری بھتیجی کو واپس لے گیا۔ میری بھتیجی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میری بھتیجی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جیل میں اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ دماغی طور پر اور اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ میری بھتیجی اب خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں انسان کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔